قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. اس آیت میں کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں اور جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل لا اشہد، اگر تم گواہی دیتے ہو تو دو، میں تو نہیں گواہی دیتا، میں تو بری ہوں اس سے جو تم لوگ شرک کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کیجئے کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ پر قرآن نازل کی ہے۔ تنزیلاً بار بار ایک ساتھ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ، اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی لوگوں نے کہا قالوا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، لوگوں نے کہا یہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں سب اتار دیا جاتا؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، کہ ہم تو ایسے ہی اتاریں گے تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو، آپ کا قلب متحمل ہو۔ وہ کہ ایک ساتھ اگر سارا قرآن نازل کر دیا جاتا تو آپ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، تو ہم نے کچھ کچھ کر کے نازل کیا تاکہ آپ کس کے متحمل ہو سکیں اور امت بھی اس کا متحمل ہو سکے کہ امت کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایک ساتھ سارے احکام اتار دیے جاتے تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا، عمل کرنا مشکل ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ اس بات کی دلیل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم میں چیلنج کیا جانا ہے کہ اگر تم قرآن کو رسول کا کلام سمجھتے ہو، کسی اور انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو یہ عربی زبان میں ہے، تم بھی عربی زبان بول رہے ہو، لے آؤ اس طرح کی کتاب۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا آپ کے رسالت کی دلیل کے طور پر اور انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو یہ کتاب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے،
اب اس بات کی دلیل کہ رسول کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے، قرآن کا معجز ہونا ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے مَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو کہا اعجازہ، قرآن کا اعجاز، قرآن نے لوگوں کو عاجز کر دیا اس بات سے کہ لوگ اس طرح کا کلام پیش کر سکیں۔ کس کو عاجز کیا؟ سارے انسانوں کو عاجز کیا، انسان ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی، اور چیلنج کیا گیا کہ ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع کریں، تم جس سے مدد لے سکتے ہو لے لو، مگر اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جنات اور انسان سب اکٹھے ہو جائے اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس طرح کا کلام ہم لے آئیں، قرآن کی طرح کا کلام لے آئیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اس طرح کا ہرگز نہیں لا سکتے، باوجود ہے کہ ایک دوسرے کی سب مدد کریں، پھر بھی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن انسان کا کلام ہے ہی نہیں، مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ تو رہا چیلنج، چیلنج سے اعجاز ہوتا ہے، یعنی اعجاز کا مطلب یہ ہے نسبت العجز الی الغیر، دوسروں کی جانب عاجزی کی نسبت کرنا، یہ کہنا کہ فلاں مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ تو کب یہ کہا جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو عاجز کر دیا مقابلہ کرنے سے؟ یہ اس اعجاز کے ارکان 3 ہیں۔ اولاً سب سے پہلے تو کہ چیلنج کیا جائے کہ بھائی ہم جیسا کوئی نہیں، اگر ہے تو مقابلہ کر لو۔ دوسری بات یہ کہ چیلنج قبول کرنے کے اسباب بھی ہوں، اگر چیلنج قبول کرنے کے اسباب نہیں ہے تو پھر وہاں سے اعجاز ثابت نہیں ہوگا، یہ نہیں ثابت ہوگا کہ ہم نے عاجز کر دیا لوگوں کو۔ مثلا کوئی دیوانہ کہے کہ میں ملک کا صدر ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، اگر کوئی نہیں مانتا تو آئے مجھ سے لڑ دے، جھگڑ لے مجھے چھین لے میرا ملک، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اس کے بجائے اگر کوئی جنرل اعلان کر دے کہ آج سے میں ملک کا حاکم ہوں، تو دیکھیے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، فوج اس کے اوپر اتاری جائے گی، اس کو قید کیا جائے گا، کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ملک کو، نہ رئیس کو، نہ امیر کو، حاکم کو۔ تو چیلنج قبول کرنے کے اسباب ہونے چاہیے کہ واقعتاً اس میں کچھ دم خم ہے، اور چیلنج قبول کرنے سے کوئی معنی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک وقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اور ایک زبان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کہ آپ جس کو چیلنج کر رہے ہوں وہ آپ کی زبان جانتا ہو، بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہو کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی اور زبان میں چیلنج کریں جس زبان سے وہ واقف ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ دوست کی زبان تو ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو اپنے من میں چیلنج کر رہا ہے مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے میں چیلنج نہیں ہوگا۔ تو چیلنج کے لیے زبان جاننا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں ہے، عربوں کے درمیان اتارا گیا، وہ اچھی طرح واقف سے سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے چیلنج کیا جا رہا ہے، تو قبول کرنے کے اسباب ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ 3 باتیں اعجاز کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ اولاً چیلنج کیا جائے، ثانیاً چیلنج قبول کرنے کے اسباب ہوں، ثالثاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یہ تینوں باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو چیلنج کیا
کہ اگر تم کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس جیسا قرآن لے آؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ظاهرا. پھر کہا گیا اچھا تم اس کو کوئی اتنا بڑا قرآن ہم کہاں سے پیش کر سکیں؟ تو کہا چلو چھوڑو، اتنے بڑے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کر سکتے ہو، کرو. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ ام یقولون افتراہ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ تو محمد انسان ہے، وہ بھی عربی بولتے ہیں، تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی بولتے ہو، تو ذرا لے آؤ اس طرح کے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. یہ بھی تم کو بڑا مشکل گزر رہا ہے کہ 10 سورہ. تو کہا ایک چھوٹی سی سورہ لے آؤ. کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ کلام اللہ نے نہیں اتارا ہے تو ایک مختصر سی سورہ سے ہی لے آؤ تم. تو اس طریقے سے قرآن کریم میں چیلنج کیا گیا ہے لوگوں کو، زبان دانوں کو، کہ تم اس طرح کا قرآن لے آؤ اگر اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو. اور چیلنج قبول کرنے کے اسباب بھی موجود تھے. وہ اسباب یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا مختلف جگہوں پر ان کے آباء و اجداد کا، ان کے معبودان باطلہ کا مذاق اڑایا گیا ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. وہ بیوقوف ہیں، ان کو کہاں سے آئی گئی، تو ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور مثل الذین کفروا کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اور مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ان آیتوں میں ان کا، جن کو پکارتے ہیں ان کا، سب کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور کوئی شخص اپنے عقیدے کے خلاف سننا نہیں چاہتا، اپنے معبود کے خلاف سننا نہیں چاہتا. یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اپنا دفاع کر لو، لے آؤ اس طرح کا کلام. یہ اور چیلنج قبول کرنے کے اسباب ہیں کہ وہ اپنا دفاع کریں، اپنے آبا کا دفاع کریں، اپنے معبودان کا دفاع کریں، مگر کوئی نہیں کر سکے. تیسری چیز بھی کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، نہ تو زبان کے اعتبار سے کہ زبان، قرآن کی زبان عربی ہے، فصیح و بلیغ ہے، اور جن کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے شہسوار تھے. ان میں مقابلہ ہوتا تھا، شعری مقابلہ ہوتا تھا، نثری مقابلہ ہوتا تھا، خطابت کا مقابلہ ہوتا تھا. ان کی زبان بڑی فصیح تھی. اور پھر وقت کے اعتبار سے بھی ان کو کوئی محدود نہیں کیا گیا کہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں مقابلہ کر لو. کھلی چھوٹ دی گئی، تمہارے جی میں جب آئے قرآن جیسا کلام کر رہا ہو. جبکہ قرآن 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں بلکہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کی مدت کھلی ہوئی تھی. پھر 23 سال پر بند ہو گیا، ایسی بات نہیں. رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج باقی ہے کہ کسی بھی زمانے میں جو مقابلہ کر سکتا ہے کر لے. یہ قرآن کا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن واقعتاً معجز ہے، لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے. کہ اگر لوگوں میں دم اور طاقت ہوتی تو بجائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معارضہ جنگوں کے ذریعے سے کرتے، جس میں جانیں جاتی، لوگوں کی جان لیتے اور جان دیتے، اس بات میں آسان کام تھا یہ کہ جیسا قرآن لے آتے، نہ کوئی جنگ ہوتی اور نہ کچھ ہوتا. تو لوگوں کا قرآن کا مقابلہ عبارتوں سے نہ کر کے جنگ پر اتر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا مقابلہ کر لیں. اس سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوا. قرآن میں اعجاز کس کس ناحیے سے ہے؟ قرآن کے اعجاز کا تو کوئی کی حد نہیں. سارے وجہ اعجاز کا احاطہ کیا جانا مشکل ہے، انسان کر بھی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے. مگر اہم وجوہ جو اعجاز کی بتائی گئی ہیں، علماء نے ادراک کیا ہے. تو علماء کی معلومات کے مطابق
اہم وجوہ 4 بیان کیے ہیں. انہی میں سے پہلا اتساقی عباراتی ہی و معانی ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے منسجب ہیں، ملتی جلتی ہیں. ان کے معنی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا. ہر ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے. تو اس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم انسان کا کلام سمجھتے ہو تو کوئی ایسا انسان دکھاؤ جس نے 23 سال تک بات کی ہو، اور 1-2 بات نہیں، بہت ساری باتیں کی ہو، اور اس کے کلام میں تضاد نہ ہو. یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کی وجہ سے 23 سال میں نازل ہونے کے باوجود، بہت سارے مسائل کو بیان کرنے کے باوجود کہیں اس میں اختلاف نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن سمجھ کر پڑھتے نہیں؟ اگر قرآن سمجھ کر پڑھیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. تو قرآن کا آپس میں تضاد اور اختلاف سے بری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بعض آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تو ہمارے سمجھ کی کمی ہے. فی الحقیقہ اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں. انہی میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو اچھائی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور جو برائی تم کو حاصل ہوتی ہے وہ تمہاری جانب سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ تمہاری جانب سے. تو حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، سیئہ کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے. جبکہ ایک آیت میں کہا گیا قل کل من عند اللہ، قل کل من عند اللہ، ساری باتیں اللہ کی جانب سے. حسنات کا بھی خالق وہی، سیئات کا بھی خالق وہی، سب اللہ کی جانب سے ہے. تو اس میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ ایک آیت میں حسنات اللہ کی جانب سے، سیئات انسان کی جانب سے، جبکہ دوسری آیت کہتی ہے کہ سب اللہ کی جانب سے. اس میں حقیقت میں تعارض نہیں ہے. جہاں قل کل من عند اللہ کہا جا رہا ہے وہاں خلق کے اعتبار سے کہ اللہ ہی حسنات کا بھی خالق ہے، سیئات کا بھی خالق اللہ ہے، کہ تخلیق اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں. اللہ ہی خالق ہے، خیر کا خالق ہو یا شر کا خالق ہو، حسنہ کا خالق ہو یا سیئہ کا خالق ہو، اللہ ہی خالق ہے. اگر اللہ ہی خالق ہے، اس اعتبار سے حسنہ بھی اللہ کی جانب سے، سیئہ بھی اللہ کی جانب سے. تو جہاں تک کسب کا معاملہ ہے تو کسب میں تو انسان کاسب حسنہ بھی ہے اور کاسب سیئہ بھی ہے. تو پھر اس میں حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کر دی گئی؟ تو بھائی یہ ہے کہ کسب حسن بھی انسان کی جانب سے ہے، کسب سیئہ بھی انسان کی جانب سے ہے. تو سیئہ کی نسبت انسان کی طرف اور حسن کی نسبت اللہ کی جانب. وجہ یہ ہے کہ انسان حسنہ کا گرچہ کے کسب کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے اچھا بدلہ ملنا، ثواب ملنا، یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے. اللہ کا انعام و اکرام ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ہر وقت جا رہا ہے کیا، اس کے مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، ایک غریب آدمی اس کے پاس تحفہ لے کر جاتا ہے. اس نے پہلے ہی اس غریب آدمی کو انعام و اکرام سے نواز رکھا ہے، وہ 1000 روپے کا تحفہ لے کر جاتا ہے. تو بڑا آدمی اس کو 5000 دیتا ہے، یہ لے جاؤ بھائی. اس کے بعد دوبارہ اس سے ملنے جاتا ہے تو 1000 کے بجائے 2000 کا تحفہ لے کر کے جاتا ہے.
وہ بڑا آدمی اس دفعہ 20,000 کا تحفہ دے دیتا ہے، تو کیا یہ چھوٹا آدمی یہ کہے گا کہ ہم نے جو یہ تحفہ پیش کیا تھا اس کا بدل ہے؟ اگر بدل ہوتا تو پہلے 1,000 کی جگہ 5,000 دیا تھا تو 4,000 تو ابھی اس کا باقی ہی ہے، اب یہ لے کر 2 گیا، اس پر 20 مل گیا، تو یہ بدل ہوا یا کہ اس کی طرف سے انعام و اکرام ہوا؟ تو انعام و اکرام ہوا۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انسان کرتا کچھ ہے، تھوڑا موڑا اللہ کے لیے خوش کرنے کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے، کہ جائے کہ اس کی نعمتوں پر بدلے کا مستحق ہو، اس کی عبادت پر بدلے کا مستحق ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کا بدلہ کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ اتنا کام کیسے انسان کرے گا کہ پھر اس سے مزید نعمتوں کا مستحق بنے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تم کو جو کچھ اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں، جو اللہ کا انعام ملتا ہے، وہ خالص اللہ کا انعام ہے، بدل نہیں ہے تمہارے کام کا۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائیاں لاحق ہوتی ہیں، تم بیمار ہوتے ہو، تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظالم ہے، نہیں، تم جتنا برا کرتے ہو اس میں سے تو اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے اور سزا دیتا ہے بہت کم کاموں پر، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور پھر اس پر سزا دیتا ہے تو بہت ہی معمولی سزا دیتا ہے تمہیں۔ تو اسی کہا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اگر تمہیں کچھ برا لگے، تمہیں سزا دی جائے کہ تمہارے عمل ہی کے بدلے ہے، اس سے زیادہ نہیں، کہ اگر کام کیا جس میں جرمانہ 1,000 کا ہو اور 10,000 جرمانہ ڈال دیا جائے تو ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ تو بہرحال یہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں حقیقت میں تضاد نہیں ہے، اور چیلنج کر کے کہا گیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ ایک صورت ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ان میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، جو اس کے اعجاز کی دلیل ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں بہت ساری ایسے باتیں بتائی گئی ہیں جو اس دور میں لوگوں کی معلومات سے باہر تھیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ بہت ساری سائنسی ترقی آج جو ثابت کر رہی کہ یہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کر دیا گیا ہے۔ مثلا کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ تو اب سائنس کی ترقی بتا رہی کہ واقعتاً آسمان و زمین کبھی ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، زوردار دھماکہ ہوا اور پھر یہ ہوا۔ یہ سب سائنسی معلومات کب کی ہے؟ یہ 100 سال کے اندر کی ساری معلوماتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری سائنسی معلومات جن کا انکشاف اس زمانے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تیسری بات، قرآن میں بہت ساری علم غیب کا موجود ہونا، کہ انسان عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ ہے۔ تو علم غیب کا قرآن میں موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قوم نوح کے قصے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ۔ یہ غیب کی باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں، نہ آپ کو اس کی خبر تھی، نہ آپ کے قوم کو اس کی خبر تھی، پھر کسی نے بتایا جس کو غیب کی خبر ہے؟ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے کہا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ روم غالب آئیں گے، جو اس وقت بڑے ہی کمزور تھے کسرا کے مقابلے میں، مگر سنا دی گئی بشارت یقین کے ساتھ، اور ہوا کر رہا، آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے۔ یہ علم غیب کی خبر دینا، قرآن میں علم غیب کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔
چوتھی بات، قرآن میں قرآن کے الفاظ کی فصاحت، بلاغت اور قوت تاثیر، کہ جو بھی قرآن سنتا تھا وہ اثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ ولید بن المغیرہ جب اس نے قرآن سنا تو کہتا ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ، کہ قرآن میں تو بڑی چاشنی پائی جاتی ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اعتراف کرنے پر مجبور ہوا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے تھے تو قریش ان کو روکتے تھے کہ مت سنو قرآن کو ورنہ اس کا اثر ہوگا لوگوں پر۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ قرآن کی تاثیر یہ خود اس بات پر ظاہر ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، انسان بے اختیار اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ اس بات کی دلیل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ اعجاز کے سارے ارکان اور شرائط قرآن میں موجود ہیں، اور اب تک کسی نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ بہت سارے فلاسفہ نے، بہت سارے سائنسداں نے قرآن کا مطالعہ کیا اس نقطۂ نظر سے کہ ہم قرآن میں کچھ نقص نکالیں گے، اور ہوا الٹا، نقص نظر آنے کے بجائے جب قرآن کی خوبی کو دیکھا، اس کے کلام کو پڑھا، اس کے معنی کو دیکھا، قرآن کا اثر ایسا ہوا کہ خود اسلام قبول کر گئے۔ تو مورل بکائی ہو یا اس کے جیسے اور بھی فلاسفہ ہوں، بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر، جو پڑھنا چاہتے تھے اس لیے کہ ہم اس میں قرآن میں نقص نکالیں۔ تو قرآن میں اعجاز کی بہت سارے وجوہ ہیں، انہی میں سے کہا کہ قرآن کے آیتوں کا ایک دوسرے سے معنی میں متوافق ہونا، متناسب ہونا، ان میں اختلاف نہ پایا جانا، قرآن میں علم غیب کی باتوں کا موجود ہونا، اور قرآن کی تاثیر اور فصاحت و بلاغت کہ وہ لوگ بھی فصیح و بلیغ تھے مگر اس جیسا کلام نہیں کوئی پیش کر سکے۔ یہ سب مختصر باتیں تھیں قرآن کے اس بات میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔